بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جاسوسی ادب کے شاہکار مصنف مظہر کلیم ایم اے کے ناول فوگی ٹاسک کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں اس ناول کی ایپیسوڈ 11 کی طرف۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی باٹوش نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں موجود تھا۔ یس، راسکو بول رہا ہوں، اس نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ فیوجو بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی تو باٹوش بے اختیار چونک پڑا۔ فیوجو، تم کیسے کال کی ہے؟ باٹوش نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس، میں شاراگونا ہوٹل سے بول رہا ہوں باس، فیٹی یا مشکل میں پھنس چکے ہیں۔ فیوجو نے کہا۔ فیٹی مشکل میں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کھل کر بات کرو، باٹوش نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس، فیٹی 2 ایکریمیوں کے ساتھ ہوٹل میں آئے، پھر شاراگونا ہوٹل کے مالک جانسن صاحب کو اطلاع دی گئی تو انہیں اسپیشل آفس میں پہنچا دیا گیا۔ اس وقت جانسن کے پاس ایک پاکیشیائی مرد اور ایک پاکیشیائی لڑکی موجود تھی۔ اس پاکیشیائی لڑکی کا نام سال ہے اور اس کے والد کا تعلق پاکیشیا میں ہوٹل بزنس سے ہے، اور اس کے والد اور جانسن کے درمیان خاصے گہرے تعلقات ہیں۔ چونکہ ان کا تعلق پاکیشیا سے تھا، اس لیے میں نے ان کی نگرانی شروع کر دی، لیکن ان کے درمیان عام گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک باس فیٹی 2 ایکریمیوں کے ساتھ شاراگونا ہوٹل پہنچ گئے اور جانسن نے انہیں اسپیشل آفس میں بٹھانے کا کہا۔ ان پاکیشیاؤں کی موجودگی میں بھی باس فیٹی کی اس طرح اچانک آمد پر چونک پڑا اور میں نے فوری طور پر اسپیشل آفس میں ایک خصوصی آلہ نصب کر دیا تاکہ وہاں ہونے والی تمام گفتگو سن سکوں۔ فیوجو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پھر کیا ہوا؟ جلدی بتاؤ، اتنی تفصیل تمہید باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ باٹوش نے غصیلے لہجے میں کہا۔ باس، فیٹی کے ساتھ آنے والا ایک ایکریمی دراصل پاکیشیائی تھا اور اس کا نام علی عمران MSc آکسن تھا۔ فیوجو نے کہا تو باٹوش بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ عمران ایکریمی کے روپ میں فیٹی کے ساتھ جانسن کے پاس گیا؟ کیا مطلب؟ اس وقت وہ کہاں ہے؟ باٹوش نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ باس، فیٹی اور اس کے دوسرے ساتھی جیسے باب فوسٹر کہا جاتا تھا، ان دونوں پر اس عمران اور ان دونوں پاکیشیاؤں نے اچانک حملہ کر دیا اور پھر دونوں کو بے ہوش کر کے وہ انہیں نیچے ایک تہہ خانے میں لے گئے ہیں اور ابھی تک وہیں ہیں۔ فیوجو نے کہا۔ اوہ ویری بیڈ، تم اس وقت کہاں سے کال کر رہے ہو؟ باٹوش نے تیز لہجے میں پوچھا۔ ہوٹل شاراگونا کے ایک پبلک فون بوتھ سے، فیوجو نے جواب دیتے ہوئے کہا، جس کمرے میں فیٹی کو لے جایا گیا ہے۔ کیا تم اس کا کوئی خفیہ راستہ جانتی ہو؟ باٹوش نے پوچھا۔ یس باس، ہوٹل کی اقبی گلی سے راستہ جاتا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ وہاں کوئی خصوصی حفاظتی انتظامات ہیں یا نہیں؟ باٹوش نے پوچھا۔ نہیں جناب، اس کمرے کو عام طور پر اسٹور کے طور پر ہی استعمال کیا جاتا ہے، ویسے وہاں چند کرسیاں اور ایک میز بھی موجود ہے۔ جب جانسن نے کوئی خفیہ بات کرنی ہوتی ہے تو وہ وہیں جا کر کرتا ہے، کیونکہ یہ کمرہ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف ہے اور یہاں سے بات نہیں سنائی دی جا سکتی۔ فیوجو نے جواب دیا۔ تم ایسا کرو کہ اقبی گلی میں پہنچ جاؤ، میں ہیری اور اس کے گروپ کو وہاں بھیج رہا ہوں۔ ہیری کو جانتے ہو نا تم؟ باٹوش نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ تم وہاں پہنچو۔ ہیری جب وہاں پہنچے تو تم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اس کمرے تک اس طرح لے جانا ہے کہ وہاں موجود لوگوں کو ان کی آمد کا علم نہ ہو سکے۔ باٹوش نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو باٹوش نے کریڈل دبا دیا، پھر انتہائی برق رفتاری سے اس نے بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ ہیری بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ راسکو بول رہا ہوں، ہیری تم اپنے گروپ کو ساتھ لے کر فوراً ہوٹل شاراگونا کی اقبی گلی میں پہنچو، وہاں فیوجو تمہاری رہنمائی کے لیے موجود ہوگا۔ پاکیشیائی ایجنٹ عمران اپنے 2 ساتھیوں، جن میں ایک عورت اور ایک مرد ہے، ہوٹل کے ایک کمرے میں موجود ہیں اور فیٹی کو بے ہوش کر کے وہاں لے جایا گیا ہے۔ ہوٹل کا مالک جانسن بھی وہاں موجود ہوگا۔ تم نے وہاں داخل ہوتے ہی ان سب پر بے دریغ فائرنگ کھول دینی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہچکچانا، ورنہ وہ لوگ سچویشن پر قابو پا لیں گے اور ان سب کو ہلاک کر دو۔ فیٹی اور جانسن سمیت جو بھی وہاں موجود ہو پوری تسلی کر لینا کہ سب ہلاک ہو گئے ہیں یا نہیں، پھر واپس آنا۔ باٹوش نے کہا۔ باس، وہاں پہلے بے ہوش کر دینے والی گیس نہ فائر کر دی جائے یا بم نہ مار دیا جائے؟ ہیری نے کہا۔ اوہ نہیں، اس میں وقت لگ جائے گا اور میں نے کہا ہے کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تم دروازہ کھولتے ہی بے دریغ فائرنگ کھول دو، اس وقت تک ٹریگر سے انگلی نہ اٹھانا جب تک سب ختم نہ ہو جائے۔ اپنے ساتھ 5-10 جتنے بھی آدمی تمہیں اس وقت میسر ہوں لے جانا، سب کو بھی ہدایت کر دینا کہ انہوں نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر فائر کھولنا ہے۔ باٹوش نے کہا۔ اس وقت تو صرف 2 آدمی موجود ہیں باس، باقی افراد کو کال کر کے اکٹھا کرنے میں تو وقت لگ جائے گا۔ ہیری نے کہا۔ ٹھیک ہے، 2 بھی بہت ہیں، لیکن کارروائی فوری اور کامیابی سے کرنی ہے، پھر واپس آ کر مجھے کال کرنا۔ باٹوش نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو باٹوش نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ اسے اب انتہائی بے چینی سے ہیری کی طرف سے کال کا انتظار تھا۔ بہرحال اسے اتنا اطمینان ضرور تھا
کہ ہیری نے اگر اچانک جا کر فائر کھول دیا تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود اسے انتہائی بے چینی اس کی کال کا انتظار تھا۔ ایک بار تو اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ خود وہاں پہنچ کر ایکشن لے، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ اس لیے بدل دیا تھا کہ عمران کسی وجہ سے بچ نکلا تو پھر وہ براہ راست اس کے مقابل آ جائے گا، اور وہ دراصل یہی چاہتا تھا کہ عمران براہ راست مقابل آنے کے بجائے اس کا خاتمہ پہلے سے ہی کرا دے۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو عمران سے کمزور سمجھتا تھا، لیکن وہ سوائے ناگزیر ہو جانے کے براہ راست اس کے مقابل نہ آنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ہیری کے ذمہ یہ کام لگایا تھا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس کے کونے میں شراب کی پیٹیوں کا سٹاک رکھا ہوا تھا، جبکہ کمرے میں 4 کرسیاں اور ایک میز موجود تھی۔ کمرہ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف تھا۔ جانسن ان کی رہنمائی کرتا ہوا اس کمرے میں آیا تھا، پھر جانسن نے ہی ایک الماری سے رسی کا بنڈل نکال کر عمران کو دیا تھا، اور عمران نے صفدر کی مدد سے فیٹی اور باب فاسٹر دونوں کو کرسی پر رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ تم ان دونوں کرسیوں کے پیچھے رہو گے صفدر، کیونکہ فیٹی اور باب فاسٹر دونوں ایجنٹ ہیں، اس لیے وہ لازماً رسیاں کھولنے کی کوشش کریں گے، عمران نے صفدر سے کہا، اور صفدر منہ سے کوئی جواب دینے کی بجائے سر ہلاتا ہوا کرسیوں کے عقب میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک بات کا خیال رکھے کہ یہاں قتل و غارت بہرحال نہیں ہونی چاہیے، میں اپنے ہوٹل میں یہ کام پسند نہیں کرتا، جانسن نے صالح صفدر اور عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے اس سے صرف چند معلومات حاصل کرنی ہیں اور بس، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور جانسن نے اس بات میں سارے لاج۔ عمران نے آگے بڑھ کر فیٹی کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے شروع ہوئے تو عمران نے ہاتھ ہٹائے اور پھر کرسی گھسیٹ کر وہ فیٹی کے سامنے بیٹھ گیا، جبکہ صالح اور جانسن دونوں اس کے پیچھے کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ صفدر ان دونوں کے عقب میں کھڑا ہوا تھا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ فیٹی نے ہوش میں آتے ہی کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے رسیوں کی بندش کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔ فیٹی، تمہارے عقب میں میرا آدمی موجود ہے، اس لیے رسیاں کھولنے کی کوشش مت کرنا، اور دوسری بات یہ کہ میں نے جانسن سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں صرف تم سے معلومات حاصل کر کے چلا جاؤں گا، لیکن اگر تم نے رسیاں کھولنے کی کوشش کی تو پھر جانسن سے کیے ہوئے وعدے کے الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ عمران انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ فیٹی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، فوگی ٹاسک کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تفصیلات اور باٹوش کے بارے میں تفصیلات مجھے چاہیے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، فوگی ٹاسک ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، اسے ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا ہے۔ رہی باٹوش کے بارے میں تفصیلات، تو مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ باٹوش اب راسکو کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس کا رابطہ مجھ سے صرف فون پر ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کس حلیے میں ہے، کیونکہ وہ اب فوگی ٹاسک کے اعلیٰ عہدیداروں میں شامل ہو چکا ہے، اس لیے وہ اب ٹاپ سیکرٹ ہو چکا ہے۔ فیٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا، صرف 2 منٹ دوں گا، سوچ کر جواب دو۔ عمران کا لہجہ یکلخت سرد ہو گیا۔ میں نے جو کچھ بتایا ہے درست بتایا ہے، فیٹی نے انتہائی باعتماد لہجے میں کہا۔ ابھی 2 منٹ گزرنے میں چند لمحے باقی ہیں، عمران نے پہلے کی طرح سرد لہجے میں کہا، وہ بھی گزر جائیں گے، لیکن واقعی مجھے علم نہیں ہے، ورنہ میں کم از کم تم سے نہ چھپاتا، فیٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، تم جس فون نمبر پر اسے رپورٹ دیتے ہو وہ بتا دو۔ عمران نے کہا، سوری، وہی فون کرتا ہے، میں اسے فون نہیں کر سکتا، فیٹی نے جواب دیا۔ تو عمران نے اپنے کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکالا۔ اب آخری بار کہہ رہا ہوں، سب کچھ بتا دو، ورنہ اس کے بعد تمہارے پاس اور کوئی گنجائش نہیں رہے گی، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تم مجھ پر اعتماد کرو عمران، میں نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے، فیٹی نے اسی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو دوسرے لمحے عمران کا خنجر والا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور کمرے میں فیٹی کی سسکی گونج اٹھی۔ اس کی ناک کا ایک نتنا کٹ گیا تھا، وہ واقعی انتہائی مضبوط اعصاب کا مالک تھا کہ نتنا کٹنے کے باوجود اس کے منہ سے چیخ کی بجائے سسکی ہی نکلی تھی۔ اسی لمحے عمران کا بازو ایک بار پھر گھوما اور اس بار اس کا دوسرا نتنا کٹ گیا، اور اس بار بھی فیٹی کے منہ سے سسکی ہی نکلی تھی۔ اب تم خود ہی سب کچھ بتا دو گے فیٹی، عمران نے خنجر کو ایک طرف پڑی ہوئی خالی کرسی پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے جو کچھ بتانا تھا وہ بتا دیا، تم چاہے میرے جسم کی رگیں کاٹ دو، میں کچھ اور نہیں بتا سکتا، فیٹی نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر جیسے اس کا فکرہ ختم ہوا، عمران کی مڑی ہوئی انگلی کی ضرب اس کی پیشانی کے درمیان ابھر آنے والی رگ پر پڑی، تو اس بار فیٹی کے منہ سے بے اختیار ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس کے چہرے پر البتہ شدید ترین کرب کے تاثرات ابھر آئے تھے اور اس نے فوراً ہی ہونٹ بھینچ لیے۔ اب دوسری ضرب تمہیں بتائے گی کہ نہ بتانے کا کیا اثر ہوتا ہے، عمران نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری ضرب لگا دی اور اس بار فیٹی کے منہ سے پہلے سے زیادہ زوردار چیخ نکلی اور اس کا چہرہ اور جسم یکلخت پسینے میں ڈوب سا گیا۔ بس اب یہ آخری ضرب تمہارے شعور کو ختم کر دے گی اور تمہارا لاشعور بول پڑے گا، لیکن اس کے بعد تمہارا ذہن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اب بھی وقت ہے، بتا دو، عمران نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ جو کچھ میں جانتا تھا وہ میں نے بتا دیا اور مجھے کچھ نہیں معلوم، فیٹی نے کراہتے ہوئے لہجے میں کہا۔
اور عمران نے تیسری ضرب لگا دی اور ساتھ ہی چوتھی بھی. بولو کہاں ہے ہیڈ کوارٹر, بولو. عمران نے تیز لہجے میں کہا مجھے نہیں معلوم, ہیڈ کوارٹر کا مجھے نہیں معلوم, باٹوش کو معلوم ہوگا, راسکو کو معلوم ہوگا, مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم. فیٹی نے اس انداز میں بولتے کہا جیسے الفاظ خود بخود اس کے منہ سے پھسل کر باہر آئے. اس کا چہرہ ہاتھ درجہ مسخ ہو چکا تھا, آنکھیں ابل کر باہر کو نکل آئی تھی. باٹوش کہاں ہے؟ عمران نے تیز لہجے میں کہا وہ فوگی شوٹنگ کلب کے نیچے ہے, فوگی شوٹنگ کلب کے نیچے, فوگی شوٹنگ کلب کے نیچے. فیٹی کے حلق سے ایک بار پھر اسی طرح الفاظ مسلسل پھسل کر باہر نکلنے لگے, لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے سر نے جھٹکا کھایا اور اس کے ساتھ اس کی آنکھیں بند ہو گئی. سر ایک طرف کو لٹک گیا, وہ بے ہوش ہو چکا تھا. البتہ اس کے چہرے پر انتہائی تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے. یہ فوگی شوٹنگ کلب کہاں ہے؟ عمران نے موڑ کر خاموش بیٹھے ہوئے جانسن سے مخاطب ہو کر پوچھا. مجھے تو معلوم نہیں ہے, میں نے پہلی بار یہ نام سنا ہے, جانسن نے جواب دیا. ٹھیک ہے, ہم تلاش کر لیں گے, لیکن اب آپ ان کا کیا کریں گے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں کہیں اور لے جائیں. عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے کہا. اس کی اٹھتی سالے اور جانسن بھی اٹھ کھڑے ہوئے. صفدر نے بھی کرسیوں کی پوچھ سے نکل کر ان کے پاس پہنچ گئے. یہی بات میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کیا جائے. جانسن نے قدرے پریشان سے لہجے میں کہا. باہر کوئی ہے, دروازہ کھل رہا ہے. اچانک صفدر نے آہستہ سے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے دروازے کی سائڈ کی طرف بڑھ رہے تھے. عمران نے 1 لاکھ سالہ کا بازو پکڑا اور اس کے ساتھ ایک سائڈ پر چھلانگ لگا دی. دوسرے لمحے کمرہ مشین گن کی ریٹ کے ساتھ ساتھ جانسن کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا. عمران اور سالے بال بال بچے تھے. دوسرے لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور 2 آدمی اچھل کر اندر آئے ہی تھے کہ صفدر نے ان پر چھلانگ لگا دی اور وہ دونوں کو دھکیلتا ہوا سائڈ پر لے گیا. لیکن اسی لمحے کھلے دروازے سے تیسرا آدمی اچھل کر اندر آیا ہی تھا کہ عمران نے 1 لاکھ اس پر چھلانگ لگا دی اور وہ آدمی چیختا ہوا اچھل کر دوسری سائڈ پر جا گرا, جبکہ صالح نے اس طرف کو چھلانگ لگا دی جس طرف صفدر ان دونوں آدمیوں کے ساتھ لڑنے میں مصروف تھا. اچانک گرنے کی وجہ سے ان دونوں کے ہاتھوں سے مشین گنیں نکل گئی تھی اور وہ دونوں اب صفدر کے ساتھ کالی ہاتھوں سے لڑنے میں مصروف تھے, جبکہ تیسرا آدمی ان کرسیوں کے پاس جا گرا تھا جن پر فیٹی اور باب فاسٹر بندھے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ سے بھی مشین گن نکل گئی تھی. عمران نے اسے اچھالنے کے ساتھ ہی نہ صرف لات مار کر دروازہ بند کیا تھا بلکہ اس نے بجلی کی سی تیزی سے وہ مشین گن بھی جھپٹ لی تھی جو اس آدمی کے ہاتھ سے نکلی تھی اور اس کے ساتھ ہی کمرہ اس آدمی کی چیخوں سے گونج اٹھا. وہ نیچے گر کر اچھل کر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا, لیکن اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتا عمران کے ہاتھ میں موجود مشین گن کی گولیوں نے اسے چھلنی کر دیا تھا. ہٹ جاؤ, عمران نے چیخ کر صالح اور صفدر سے کہا تو وہ دونوں بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر سائیڈوں میں ہوئے تھے کہ عمران کے ہاتھ میں موجود مشین گن نے ایک بار پھر گولیاں اگل دی اور وہ دونوں حملہ جو پہلے اندر داخل ہوئے تھے چیختے ہوئے فرش پر گرے اور بری طرح تڑپنے لگے. باہر دیکھو, عمران نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو صفدر اور صالح تیزی سے حرکت میں اور انہوں نے فرش پر پڑی ہوئی مشین گنیں اٹھائیں اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئے, جبکہ عمران نے اس آدمی کو جو سب سے پہلے اندر داخل ہوا تھا اس کی گردن پر پیر رکھ کر موڑ دیا. اس نے جان بوجھ کر اس کی ٹانگوں اور بازوؤں پر فائر کیا تھا, جبکہ دوسرے کے سینے پر بریسٹ پڑا تھا, اس لیے وہ نیچے گر کر صرف چند لمحے تڑپ سکا تھا جبکہ یہ آدمی زندہ تھا. کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے پیر کو واپس موڑتے ہوئے گھرا کر کہا. ہے ہیری. ہیری. اس آدمی کے منہ سے ٹوٹ پھوٹ کر الفاظ نکل رہے تھے. کس نے بھیجا تمہیں یہاں؟ بولو. عمران نے گھرائے ہوئے لہجے میں کہا. باس راسکو نے. ہیری نے جواب دیا. راسکو کہاں موجود ہے؟ جلدی بتاؤ. عمران نے ایک بار پھر اسی طرح پیر کو آگے کی طرف کر کے واپس پیچھے لے آتے ہوئے کہا. اپنے آفس میں, فوگی شوٹنگ کلب کے نیچے اپنے آفس میں. اس آدمی نے اس بار روک کر کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا دیا. پھر وہ ساکت ہو گیا. خون زیادہ بہہ جانے اور شدید زخمی ہونے کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا تھا. عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے پیر ہٹا لیا. اسی لمحے صالحہ واپس آ گئی. یہ ہوٹل کے کبھی طرف گلی سے آئے ہیں لیکن وہاں کوئی نہیں ہے. صفدر وہیں رک گیا ہے. صالحہ نے جواب دیتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے, چلو کہیں یہاں کا کوئی آدمی باٹوش سے ملا ہوا ہے, اس نے اطلاع دی ہوگی. اگر یہ لوگ چند لمحے پہلے آ جاتے تو پھر ہم یقیناً مارے جاتے کیونکہ اس وقت ہم سب کی ان کی طرف پش تھی. عمران نے کہا. جانسن, فیٹی اور باب فاسٹر تینوں تو ہلاک ہو چکے ہیں. صالحہ نے کہا. ہاں, یہ براہ راست فائرنگ کی زد میں تھے. عمران نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف آ گیا. صالحہ بھی اس کے پیچھے تھی. تم لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ عمران نے پوچھا تو صالحہ نے اسے اس ہوٹل کا پتہ بتا دیا جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا. باٹوش انتہائی بے چینی کے عالم میں اپنے آفس میں ٹہل ہی رہا تھا. ہیری کی طرف سے کوئی کال نہ آ رہی تھی جبکہ ہیری کے کلب سے اس کے نائب نے بتایا تھا کہ ہیری 2 آدمیوں کے ساتھ کلب سے جا چکا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کی طرف سے کوئی کال موصول نہ ہو رہی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی اور باٹوش نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا. یس, راسکو بول رہا ہوں, باٹوش نے تیز لہجے میں کہا. مٹاشو بول رہا ہوں. دوسری طرف سے فوگی ٹاسک کے چیئرمین مٹاشو کی آواز سنائی دی تو باٹوش بے اختیار چونک پڑا. آپ نے فون کیا ہے؟ خیریت؟
बाटोश ने चौंक कर पूछा। फैटी के बारे में तुम्हें इतला मिली है या नहीं? दूसरी तरफ से सर्द लहजे में कहा गया। कैसी इतला? बाटोश ने होंठ चबाते हुए कहा। होटल शरागुना के नीचे एक स्टोर नुमा कमरे से उनकी लाश मिली है। होटल का मालिक जॉनसन और एक और अक्रीमी की लाश भी वहाँ से मिली है। मुझे बताया गया कि इस आदमी का नाम बॉब फॉस्टर और उसका ताल्लुक रेड लार्ड सिंडिकेट से और वो फैटी के साथ वहाँ गया था। ये क्या चक्कर है? मटाशो ने कहा। इनके अलावा और लाशें भी मिली हैं वहाँ से या नहीं? बाटोश ने तेज लहजे में कहा। और लाशें? हाँ, ये बताया गया है कि वहाँ 3 और लाशें भी मौजूद है, जिनमें से एक किसी पेशेवर कातल ग्रुप के चीफ हैरी की लाश है। बाकी 2 शायद उसके साथी और फैटी की लाश कुर्सी पर रस्सियों से बंधी हुई हालत में मिली है। इस तरह बॉब फॉस्टर की लाश भी कुर्सियों पर रस्सियों से बंधी हुई पाई गई। मटाशो ने कहा। ओह वेरी बैड, जिसका मतलब है कि इमरान और उसके साथी एक बार फिर बच निकल गए। अब मुझे खुद ही उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। बाटोश ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। क्या मतलब? क्या ये कार्रवाई इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की है? लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ है? दूसरी तरफ से चौंके हुए लहजे में कहा गया तो बाटोश ने उसे फ्यूजो की तरफ से मिलने वाली इतला से लेकर हैरी और उसके साथियों को वहाँ भेजने की तफसील बता दी। इसका मतलब है कि अब तुम बराह रास्त खतरे में हो और तुम्हारी वजह से अब फौगी टास्क का हेडक्वार्टर भी खतरे की जद में आ गया है। मटाशो ने इस बार परेशान से लहजे में कहा। मैं खतरे में नहीं, बल्कि अब इमरान और उसके साथी हकीकी खतरे की जद में आए हुए। फैटी को हेडक्वार्टर के बारे में इलम नहीं है, सिर्फ शूटिंग क्लब और मेरे ऑफिस के बारे में इलम था। और उसकी रस्सियों से बंधी हुई लाशें बता रही हैं कि उससे इमरान ने इस बारे में मालूमात हासिल कर ली होंगी और अब वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस समेत यहाँ रेड करेगा और अब मैं इसके लिए पहले से तैयार हूँ, बाटोश ने जवाब देते हुए कहा। देखो बाटोश, मामलात बहरहाल बिगड़ते जा रहे हैं, मटाशो ने हिचकचाने के ऐसे अंदाज में कहा। तुम फिक्र ना करो, अब ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैंने अब तक ये सोचा था कि खुद खुफिया रहकर इमरान और उसके साथियों का खात्मा करा दो, लेकिन ये लोग वाकई सिवाय मेरे और किसी के बस के नहीं हैं। वो टाकियों में होने वाले इंतहाई ज़बरदस्त इंतजाम से भी बचकर जहाँ पहुँच गए, फिर जहाँ भी उन्होंने फैटी पर काबू पाकर उससे मालूमात हासिल कर ली, इसलिए अब मुकाबला बराह रास्त होगा, बाटोश ने कहा। ओके, मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर पूरा एतमाद है, लेकिन ख्याल रखना बाटोश, तुम अब फौगी टास्क के किले की फसील की सी हैसियत इख्तियार कर गए हो। अगर ये फसील टूट गई तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, मटाशो ने कहा। तुम फिक्र मत करो, ऐसा नहीं होगा, मैं जल्द ही तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा, बाटोश ने कहा। ओके, विश यू गुड लक, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। बाटोश ने रिसीवर क्रैडल पर रखा और इंटरकॉम का रिसीवर उठा के उसने यके बाद दीगरे 3 नंबर प्रेस कर दिए। यस बॉस, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। सागुत से बात कराओ जल्दी, बाटोश ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, सागु बोल रहा हूँ बॉस। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। सागु, पाकिस्तानी एजेंट किसी भी लम्हे किसी भी अंदाज में यहाँ रेड करने वाले हैं। मैंने तुम्हें जो प्लानिंग बताई थी, तुमने अब उस पर अमल करना है। उन्हें किसी सूरत भी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए और ये ना ये किसी सूरत में जिंदा नीचे तक पहुँच सकते हैं, बाटोश ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, आप बेफिक्र हैं, आपकी प्लानिंग पर पूरा अमल होगा, सागु ने जवाब दिया। जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना, इस तरह ही तुम कामयाब हो सकते हो, बाटोश ने कहा। हुक्म की हर्फ बहरफ तामील होगी बॉस, सागु ने जवाब देते हुए कहा। तो बाटोश ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। अब वो पूरी तरह मुतमिन हो चुका था, लेकिन रिसीवर रखकर वो कुर्सी से उठा और ऑफिस का आखिरी दरवाज़ा खोलकर दूसरी तरफ एक कमरे में पहुंच गया। यहाँ दीवार के साथ एक कद आदम मशीन मौजूद थी, जिसके दरमियान एक बड़ी सी स्क्रीन मौजूद थी। बाटोश ने मशीन ऑन की, फिर पीछे हटकर वो एक कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद स्क्रीन एक धमाके से रोशन हो गई। स्क्रीन पर 4 खाने बने हुए थे, जिनमें से 3 में हॉल नुमा बड़े बड़े कमरों के मनाजर नजर आ रहे थे। यहाँ बाकायदा शूटिंग की जा रही थी, जबकि एक खाने में एक ऑफिस का मंजर उभरा था। ऑफिस में बड़ी सी मेज़ के पीछे एक नाटे कद का बाचानी बैठा हुआ था, ये सागु था, शूटिंग क्लब का मैनेजर। बाटोश के ऑफिस तक पहुंचने का रास्ता इस ऑफिस से निकलता था, दूसरा रास्ता बाटोश पहले ही ब्लॉक कर चुका था, इसलिए अब इमरान उसके साथी अगर बाटोश तक पहुंच सकते थे तो इस ऑफिस में दाखिल होकर ही पहुंच सकते थे, और बाटोश ने सागु की मदद से इसका पूरा इंतजाम कर रखा था। ऑफिस में ऐसे खुफिया हालात नस्ब कर दिए गए थे कि सागु में इसके पीछे बैठे बैठे सिर्फ उंगली हिलाकर अपनी कुर्सी फर्श में गायब कर सकता था, और इसके साथ ही कमरे के दरवाजे पर स्टील की चादर आ जाती और फिर पूरे कमरे की छत और साइड दीवारों में नस्ब खुफिया गने गोलियां उगलनी शुरू कर देती, जिसका नज़ारा बाटोश जहाँ बैठे बैठे देख सकता था। जब ये चाहता वो गोलियां बरसती रहती है, जब वो चाहता तो इस मशीन की मदद से इस कमरे का दरवाज़ा खोल सकता था। ये सारी प्लानिंग वो पहले ही कर चुका था, इसलिए वो पूरी तरह मुतमईन था कि इमरान और उसके साथी जिस रूप में चाहे ऑफिस में दाखिल हो, सागु अपना काम कर दिखाएगा और इसके बाद ऑफिस में दाखिल हो उसके बाद ऑफिस उनके लिए मौत का कुआं बनकर रह जाता है, जहाँ से बच निकलना
ان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت فوگی کی ایک رہائشی کوٹھی میں موجود تھا۔ ان سب نے اکریمی میک اپ کر رکھا تھا، حتیٰ کہ جولیا بھی اکریمی میک اپ میں تھی۔ شاراگونا ہوٹل کی اکڑی گلی پر پہنچ کر وہ سڑک پر آئے، پھر قریب ہی ایک ہوٹل میں جا کر بیٹھ گئے، جہاں عمران نے صالحہ اور صفدر سے ہوٹل اور ان کے کمروں کے بارے میں تفصیلات معلوم کر کے انہیں ہدایات دی۔ پھر صالح اور صفدر ہوٹل سے نکل کر ٹیکسی میں سوار ہو کر واپس اپنے ہوٹل چلے گئے تھے، جبکہ عمران نے اس ہوٹل کے باتھ روم میں جا کر ماسک میک اپ کے ذریعے اپنا چہرہ بدلا۔ پھر وہ مڑا، ان کے لیے رہائش گاہیں، گاڑیاں وغیرہ مہیا کرنے والے ایک ادارے کے آفس میں جا پہنچا، جہاں سے اس نے ایک کالونی میں واقع رہائش گاہ کرائے پر لی تھی، جس میں 2 گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ پھر عمران براہ راست اس رہائش گاہ میں پہنچ گیا، جہاں پہنچ کر اس نے ساتھیوں کو فون پر اس رہائش گاہ کا پتہ بتایا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھی وہاں پہنچ گئے۔ عمران نے صفدر اور کیپٹن شکیل کو ماسک دے کر انہیں ہدایات دی کہ وہ ماسک میک اپ کر کے اسلحہ مارکیٹ سے خصوصی اسلحہ خرید کر لے آئیں۔ پھر صفدر اور کیپٹن شکیل اس کا مطلوبہ اسلحہ لے آئے تھے، جبکہ اس دوران عمران نے فون پر انکوائری سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ فوگی شوٹنگ کلب ٹورسٹ ایریا میں واقع ہے، اور اس نے مقامی نقشے پر اس کلب کو باقاعدہ مارک بھی کر لیا تھا۔ اس وقت تو سب نہ صرف اکریمی میک اپ کر چکے تھے، بلکہ صفدر اور کیپٹن شکیل نئے لباس بھی خرید لائے تھے، جن میں عمران کا لباس بھی شامل تھا، اور انہوں نے لباس بھی تبدیل کر لیے تھے۔ جولیا بھی اکریمی میک اپ میں تھی۔ عمران صاحب، باٹوش کو اطلاع تو مل چکی ہوگی کہ فیٹی کو ہلاک کر دیا گیا ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، یقیناً مل چکی ہوگی، عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا اب وہ شوٹنگ کلب میں موجود ہوگا؟ کیونکہ بہرحال تو وہ جانتا تھا کہ فیٹی کو اس کلب کے بارے میں معلوم ہے، اور آپ نے اس کے بارے میں معلوم کر لیا ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، فیٹی کی لاش رسیوں میں بندھی ہوئی ملی ہوگی اور اس کے نتنے کٹے ہوئے ہوں گے، اس سے وہ فوراً سمجھ گیا ہوگا کہ وہاں کوئی کیا کارروائی ہوگی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر آپ کیوں اس شوٹنگ کلب پر ریڈ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ صفدر نے کہا۔ باٹوش کو میں جانتا ہوں، وہ اس اطلاع کے بعد وہاں جم کر بیٹھ گیا ہوگا کہ کب ہم لوگ وہاں پہنچے اور کب وہ ہمارا شکار کھیلے۔ عمران نے جواب دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، پھر ٹھیک ہے۔ صفدر نے کہا، ہاں، وہ ایسی طبیعت کا آدمی ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس نے وہاں ایسے خصوصی انتظامات کر رکھے ہوں گے جیسے شکاری بڑے شکار کے لیے کرتے ہیں۔ عمران نے کہا۔ تو سب اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ کیسے انتظامات؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ سائنسی انتظامات، اس کی عادت ہے، وہ سائنسی انتظامات پر بہت بھروسہ کرتا ہے، اور چونکہ میں اس کی نفسیات کو جانتا ہوں، اس لیے میں آسانی سے اس بات کا تجزیہ کر سکتا ہوں کہ اس نے وہاں پہ کس قسم کے انتظامات کیے ہوں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مثلاً کس قسم کے؟ صفدر نے کہا۔ شوٹنگ کلب کے نیچے اس کا آفس بتایا گیا، اور ظاہر ہے اس کا راستہ شوٹنگ کلب سے جاتا ہوگا۔ شوٹنگ کلب ایسا کلب ہوتا ہے جہاں عام ٹورسٹ جاتے رہتے ہیں اور شوٹنگ کے کھیل سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کلب کے ان شوٹنگ ہال سے تو راستہ نہ جاتا ہوگا، یہ راستہ یقیناً ہال سے ہٹ کر بنایا گیا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوٹنگ کلب کے آفس سے یہ راستہ جاتا، اور اگر فرض کر لیں آفس سے راستہ جاتا ہوگا تو باٹوش نے اس آفس میں ایسے جدید سائنسی ہتھیار خفیہ طور پر نصب کرا رکھے ہوں گے جنہیں وہ نیچے سے بیٹھ کر آپریٹ کر سکتا ہوگا۔ یہ آفس میں موجود آدمی اسے صرف منہ سے لفظ نکال کر آپریٹ کرے گا یا صرف انگلی میں ہلا کر آپریٹ کرے گا۔ ان میں ریوالونگ مشین گنوں سے لے کر بے ہوش کرنے والی ریز اور ہلاک کرنے والی ریز سب کچھ ہوتا ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم نے وہاں تک پہنچنے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ جولیا نے کہا۔ یہی بات تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس ٹریپ کو کس طرح توڑا جائے۔ عمران نے کہا۔ عمران صاحب، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اس باٹوش تک پہنچیں؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ باچانی آرمی کو حرکت میں لایا جائے اور وہ اس شوٹنگ کلب کو گھیر کر وہاں آپریشن کریں؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ اصل مسئلہ ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کرنا ہے۔ اگر باٹوش آرمی ریڈ میں مارا گیا تو پھر ہیڈ کوارٹر ٹریس نہ ہو سکے گا، اسے واقعی انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہیڈ کوارٹر کے خلاف باچانی آرمی کو استعمال کیا جائے، عمران نے کہا۔ تو پھر آپ نے کیا پلاننگ بنائی ہے؟ عمران نے کہا۔ اس بارے میں سوچ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے عمران صاحب، اچانک صالحہ نے کہا۔ نہیں، ابھی صفدر اس تجویز پر عمل کرنے کے لیے رضامند نہیں ہوا، ابھی پھل پکنے میں کچھ دیر ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو صالحہ ابھی ہنس پڑی۔ آج کل پھل کو مسالہ لگا کر پکایا جاتا ہے عمران صاحب، ڈالی پر پکنے کا انتظار نہیں کیا جاتا، صالحہ نے جواب دیا، اور عمران اس کے خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ لیکن کچا پھل تو بہرحال جھولی میں آ کر نہیں گرتا، کسی پیٹی میں مسالے سمیت بند پڑا رہتا ہے، عمران نے کہا۔ تو صالحہ بے اختیار ہنس پڑی۔ یہ تم نے کیا باتیں شروع کر دی ہیں؟ اس قدر سنجیدہ بات ہو رہی ہے اور تمہیں مذاق سوچ رہا ہے، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مس صالحہ، آپ اپنی تجویز بتائیں، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری تجویز ہے کہ اس شوٹنگ کلب پر ریڈ کرنے کی بجائے ہم اس باٹوش کے سر پر اچانک پہنچ جائیں، صالحہ نے کہا۔ وہ کس طرح؟ اس سلسلے میں کیا تجویز ہے تمہارے دل میں؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ بڑا آسان سا نسخہ ہے کہ شوٹنگ کلب پر ریڈ ہی نہ کیا جائے، صالحہ نے کہا۔ سب بے اختیار چونک پڑے، اس کے چہروں کے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، جبکہ عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ مس صالحہ، آپ اپنی تجویز بتائیں، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔
میری تجویز ہے کہ شوٹنگ کلب پر ریڈ کرنے کی بجائے ہم اس باٹوش کے سر پر اچانک پہنچ جائیں، سالیہ نے کہا۔ وہ کس طرح؟ اس سلسلے میں کیا تجویز تمہارے ذہن میں ہے؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ بڑا آسان سا نسخہ ہے کہ شوٹنگ کلب پر ریڈ ہی نہ کیا جائے، سالیہ نے کہا تو سب اختیار چونک پڑے، سب کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، جبکہ عمران نے بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مس سالیہ درست کہہ رہی ہے مس جولیا، میں بھی اسی نقطے پر ہی سوچ رہا تھا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن یہ کیا نقطہ ہے جو میری سمجھ میں نہیں آیا؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں بتاتی ہوں، شوٹنگ کلب سے لازماً راستہ جاتا ہوگا، لیکن لامحالہ کوئی اور راستہ بھی ہوگا، کیونکہ اسے ایسے خفیہ اڈے کے راستے لازماً دوہرے بنائے جاتے ہیں۔ اگر دوسرے راستے کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں تو ہم اس راستے پر براہ راست باٹوش کے سر پر پہنچ سکتے ہیں، اس کی تمام تر توجہ یقیناً کلب کی طرف ہی ہوگی۔ سالیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، کہ وہ راستہ ہمیں کون بتائے گا؟ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ بلاک کر دیا گیا ہو، جولیا نے کہا۔ جہاں تک راستے کے بارے میں معلومات کا تعلق ہے تو شوٹنگ کلب کے کسی آدمی کو اغوا کیا جا سکتا ہے، باقی رہی بلاکنگ تو اسے ختم کیا جا سکتا ہے، سالیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، تم نے اچھی تجویز دی، جولیا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم سب خواہ مخواہ کے چکروں میں پڑتے رہتے ہو، اسلحہ اٹھاؤ اور شوٹنگ کلب میں داخل ہو جاؤ، اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ کون ہمارا راستہ روک سکتا ہے، اسے اغوا کرو، اس سے معلومات حاصل کرو، بلاکنگ توڑو، فلاں سے پوچھ گچھ کرو، فلاں کی نگرانی۔ یہ سب فضول باتیں ہیں، یکلا خاموش بیٹھے ہوئے تنویر نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ باٹوش نے تم جیسے ایجنٹوں کے لیے وہاں کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا؟ جولیا نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا ہوگا تو کرتا رہے، وہ آسمان سے تو نہیں اترا کہ اس کی بات ہی اونچی رہے گی، اس کے انتظامات کو بھی بموں سے اڑایا جا سکتا ہے۔ تنویر نے بھی ترقی بترقی جواب دیتے ہوئے کہا۔ جہاں ذہانت کی جنگ ہو وہاں ایسا نہیں ہو سکتا، جولیا نے حتمی فیصلہ دیتے ہوئے کہا۔ ذہانت کی جنگ لڑنی ہے پھر شطرنج کھیلنا سیکھو، ضروری ہے کہ تم نے مشن مکمل کرنا ہے، تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ تنویر، ویری گڈ، آج پتہ چلا کہ بہادر کون ہے، گڈ شو، عمران نے یکلک مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ اس میں بہادری کہاں سے داخل ہو گئی؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے اتنی بات تو وہ سمجھ گیا ہوگا کہ عمران اس پر طنز کر رہا ہے۔ یہ بہادری نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ تم جولیا کو نہ صرف ترکیب ترکیب جواب دے رہے ہو بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی کر رہے ہو، اور یہ بہادری کا سب سے اعلیٰ معیار ہے کہ کسی خاتون کو اس انداز میں جواب دیے جائیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں جو درست سمجھتا ہوں وہ کہہ دیتا ہوں، میرا مطلب نہ کسی پر روب جمانا ہوتا اور نہ کسی کو جواب دینا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے تنویر کی بات درست ہے، ہمیں خواہ مخواہ کی الجھنوں میں بڑھنے کی بجائے واقعی یا ڈائریکٹ ایکشن سے کام لینا چاہیے۔ بعض اوقات تیز اور ڈائریکٹ ایکشن کے مقابل تمام سائنسی انتظامات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ صدر نے بھی تنویر کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ واہ، اسے کہتے ہیں صف بندی، کہ جولیا اور سالیہ ایک طرف اور تنویر اور صفدر دوسری طرف، باقی رہے میں اور کیپٹن شکیل تو ہم داد دے سکتے ہیں، کیوں کیپٹن شکیل؟ عمران نے کہا۔ عمران صاحب، دونوں نظریات اپنی اپنی جگہ درست ہیں، لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے باٹوش کو زندہ پکڑنا ہے تاکہ اسے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکے۔ ڈائریکٹ ایکشن میں وہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ ہلاک ہو گیا تو ہم واپس 0 پوائنٹ پر جا کھڑے ہوں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، تمہاری یہ بات واقعی درست ہے، میں اپنی تجویز واپس لیتا ہوں، تنویر نے فوراً ہی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، تو سالیہ حیرت بھری نظروں سے تنویر کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ باقی سب کے سب چہروں پر مسکراہٹ لیے کھڑے تھے۔ تم نے کوئی جواب نہیں دیا، جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ایک اور راستہ بھی ہے جس کے بارے میں تم میں سے کسی نے بھی نہیں سوچا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سب چونک پڑے۔ کون سا؟ جولیا نے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ وہ یہ کہ ہم سرے سے باٹوش کو نظر انداز کر دیں، وہ لامحالہ انتظامات کر کے اب ہمارا انتظار کرتا رہے گا، بیٹھا رہے گا انتظار کرتے ہوئے، عمران نے کہا۔ تو یہ ہیڈ کوارٹر کیسے ٹریس ہوگا؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ بات البتہ سوچنے کی ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، تو سب بے اختیار کھلکھلا